خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایپیسوڈ نمبر 5 آف کبھی تو پاس میرے آؤ. از قلم احمد نعمان. صبح محمل کی آنکھ اپنے وجود پہ دباؤ سا محسوس کر کے کھلی. اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں. کامل اس کو کسی گھو تکیے کی طرح دبوچے سویا ہوا تھا. ابھی یہ جھٹکا ہی کافی زور سے لگا تھا کہ کامل کی آغوش میں تھی، مگر اس کے بعد تو جیسے ہی اس کی نظر کامل کے چوڑے سینے پہ پڑی، اسی لمحے تو جیسے اس کی روح ہی فنا ہو گئی. یہ دیکھ کر کہ کامل بغیر شرٹ زیب تن کیے بڑے مزے سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا. محمل نے بغیر آہٹ کیے اس کے پاس سے چپ چاپ اٹھنا چاہا، جب کامل نے کسمسا کر مزید اس کو خود میں جکڑا اور اپنا سر اس کے بالوں میں چھپا گیا. گہری نیند میں سویا ہوا وہ کسی کی سانسوں کو بری طرح سے اتھل پتھل کر چکا تھا. محمل کا تنفس اس کی انتہا سے بڑھی ہوئی قربت کو محسوس کر کے لمحوں میں بگڑا تھا. صبح کے 8 بج رہے تھے، مگر کمرہ ایسا منظر پیش کر رہا تھا جیسے آدھی رات ہی بیتی تھی، صبح ہونے میں کئی گھنٹے باقی رہتے ہوں. محمل سے اب مزید کامل کی جھلسا دینے والی قربت کو برداشت کرنا دوبر ہو رہا تھا. وہ تو رات میں یہی سمجھی تھی کہ کامل اسٹڈی روم میں چلا گیا ہے سونے، اور وہ اطمینان سے یہی سوچ کے سو گئی تھی کہ اب خطرہ ٹل چکا ہے. تھکن کے باعث رات ایک دفعہ بھی اس کی آنکھ نہ کھلی، اور اب جب وہ بیدار ہوئی صورتحال کو بالکل الٹ دیکھ کر جیسے بھوچکا ہی رہ گئی تھی. محمل نے ہمت کر کے ایک دفعہ پھر سے کوشش کی خود کو اس ستمگر کی گرفت سے رہائی دلوانے کی، مگر ہر کوشش بے سود، بلکہ اب تو وہ زور آزمائی کر کر کے بھی نڈھال سی ہو گئی تھی. مزید سکت نہ رہی تھی اس مضبوط توانا مرد سے خود کو چھڑانے کی. اپنی بے بسی پہ محمل کی آنکھوں سے 2 موتی لڑک کر کامل کے کشادہ سینے میں کہیں جذب ہو چکے تھے. بس اتنی سی ہمت تھی. وہ نازک سی لڑکی ہار کر چپ چاپ سکڑ سمٹ کر اس کی آنچ دیتی قربت کو برداشت کرنے پہ مجبور تھی. کمرہ شدید ٹھنڈ ہونے کے باعث انتہائی سرد ہو رہا تھا، اور وہ تھی کہ اتنی ٹھٹرا دینے والی سردی کے باوجود پسینے میں شرابور. آپ اٹھے ہوئے تھے کامل آقا؟ اس وقت محمل کی جیسے سد بدھ ہی جواب دے چکی تھی، ورنہ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس قدر پزل نہ ہو رہی ہوتی. مگر اس وقت تو جیسے اس پہ شرم و حیا کے باعث خفت اور بوکھلاہٹ سوار تھی. تنفس کچھ اور بھی بگڑا تھا، جبکہ کامل اس کی غیر ہوتی کیفیت محسوس کر کے خاصا محظوظ ہو رہا تھا. میں تو تب سے اٹھا ہوا ہوں جب سے تم گہری نیند میں سو رہی تھی. تمہاری مسحور کن قربت میں بھلا کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو نیند کو گلے لگا لے گا، اور پھر تم تو ویسے بھی کل مجھ پہ اور میں تم پہ حلال ہو گئے ہیں. تو کیا خیال ہے، موقع بھی ہے دستور بھی، گرا دے پردے اور مٹ جائے دوریاں. کہو اجازت ہے. کامل نے اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چوما تھا. اس کی تھوڑی کو ذرا اونچا کر کے مخمور لہجے میں گویا ہوا تھا. کیا میں ایک بے جان گڑیا ہوں؟ نہیں، تم میری گڑیا ہو، جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو. تو اس کا مطلب میں واقعی ایک گڑیا ہوں جسے آپ کھیل کر توڑ دینے کا عزم کیے بیٹھے ہیں. وقتی جذبات کے ریلے کی زد میں آ کے میں آپ کو خود سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی. وہ اس کی سینے پہ ہاتھ جما کر اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کامل نے اس کی اس کوشش کو بھی ناکام بناتے ہوئے اس کی مخروطی انگلیوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پھنسائی تھیں، اور اس کا سر تکیے پہ ٹکا کر اس پر جھکا تھا، اور اس کے کان کے بے حد نزدیک سرگوشی کی. محمل سہم سی گئی تھی، پلکیں بے ساختہ جھک گئی تھی. یہ تو تبھی تمہیں معلوم ہو سکے گا جب تم میری شدتوں اور جسارتوں کو محسوس کرو گی کہ میرے چھونے سے تمہارا وجود سندل ہوا ہے یا بکھرا ہے. کیا نہیں ہوں میں گڑیا آپ کے لیے؟ اچھی لگی، کھیلنا چاہا مجھ سے، قریب آنے کے بہانے ڈھونڈنے لگے، جائز اور ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کیے. بچپن سے مجھے گڑیا سمجھ کے کھیلا، اور جب وہ گڑیا شعور کی بلندی کو چھونے لگی تو اس کو توڑنے کے در پہ ہو گئے. واہ، یہ محبت نہیں ہے، یہ لسٹ ہے. اس کو ہوس کہتے ہیں کامل آغا صاحب. آپ نے دیکھا تو اپنے آپ کو دیکھا، اپنی خواہشات کو اہم جانا، اور اپنی مرضی کو اولین کی سند دی. کہاں سے پھر ہوں میں کوئی جاندار وجود؟ گڑیا جیسا ٹریٹ کرنے سے میں کانچ کی گڑیا نہیں بن جاؤں گی. میں جیتی جاگتی انسان ہوں. وہ اس کی گرفت میں آنکھیں بند کیے بس کہے جا رہی تھی. کامل نے اس کو کہنے دیا. وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کا دل ہلکا ہو جائے. آج وہ ساری بدگمانیاں دھو ڈالنا چاہتا تھا اس کی. کتنا اچھا بول لیتی ہو نا تم.
واہ واہ، دل باغ باغ ہو گیا ہے آج تو۔ میری ہر صبح ایسی ہی ہونی چاہیے۔ مہمی گڑیا یار، مگر ایک ریکویسٹ ہے، بس ذرا یہ ناولز کم پڑھا کرو۔ گڑیا لفظ پہ خاصی ریسرچ کر رکھی ہے تم نے۔ کامل کون سا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیتا تھا محمل کو تپا کر کوئلہ کرنے کا؟ اب بھی یہی تو ہوا تھا۔ محمل اپنی اتنی دیر سے کہیں کو مذاق میں اڑاتا دیکھ کر چڑ گئی اور اس کی انگلیوں میں پھنسی اپنی انگلیاں نکلوانے میں جٹ گئی۔ زبان کو البتہ بریک لگ چکا تھا، مگر کامل کی زبان کو اب بریک لگانا ناممکنات میں سے ایک تھا۔ اس کے لبوں پہ اپنی محبت کی مہر زبردستی ثبت کرنے کے بعد وہ ایک دفعہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ دراصل تم جانتی ہو کہ شوہر کو کس طرح خوش رکھا جاتا ہے؟ تھوڑا سا لڑائی جھگڑا، پھر پیار محبت، صحیح تو یہ ہے آغاز۔ تھوڑی تکرار، تھوڑا انکار، اور اس انکار میں کہیں چھپا اقرار۔ کامل بالکل بھی سنجیدہ نہ تھا، وہ تو بس محمل کے گھبرانے اور شرمانے پہ ہی خط اٹھا رہا تھا۔ آخر کو کل تک جو اس کی گڑیا تھی، آج وہی گڑیا اس کی بیوی بنی اس کی باہوں میں بے قرار مچل رہی تھی۔ محمل کے تمام الزامات کو بھی وہ اس کی نادانی اور ناسمجھی سے ہی سمجھ کر ہی برداشت کر رہا تھا۔ خواہ مخواہ میں انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے وہ محمل کو اسموتھلی ڈیل کرنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ محمل بہت جذباتی ہے، اس کو وقت چاہیے، اور وہ بھی بے شک اس کو وقت دینے پر آمادہ تھا، مگر محمل کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس کے خود سے کیے گئے تمام وعدے دھرے کے درے رہ جاتے تھے، اور وہ بے خودی میں اپنا جائز حق استعمال کرتے ہوئے کئی جسارتیں کر بیٹھتا جو محمل کو فی الحال ناگوار گزر رہی تھی۔ بند کریں اپنا ڈرامہ، بس بہت ہو گئی، مجھے چھوڑیں، مجھے فریش ہونا ہے۔ وہ جچ ہو گئی تھی۔ کیسا پرسکون تھا وہ، بالکل جیسے کوئی سمندر۔ اس کے لبوں سے کھلتی مسکراہٹ محمل کو مزید چڑھا گئی تھی۔ لڑائی تو ہو گئی، تکرار بھی، اب کیا پیار کی باری ہے؟ نگاہوں میں شرارت لیے معنی خیز لہجے میں کہتا وہ اس کے گلے میں موجود پینڈنٹ سے کھیلنے لگا، جسے اس نے کل رات ہی محمل کو پہنایا تھا جب وہ مدہوش سو رہی تھی۔ یہ وہ پینڈنٹ تھا جو کبھی اس نے بہت پہلے جب وہ ابروڈ میں تھا محمل کے لیے لیا تھا۔ کل کی رات یہ اس کو منہ دکھائی کے طور پر دینا چاہتا تھا، مگر کمرے میں آنے کے بعد جو ماحول محمل نے بنایا ہوا تھا اس کے پیش نظر وہ ایسا نہ کر سکا۔ کہاں سے شروع کروں، کیسے شروع کروں؟ نہ تجربہ کار ہوں، ہیلپ ہی کر دو تھوڑی سی میری پیار محبت کرنے والی مسز، وہ حد درجہ بے باکی سے کہتا۔ اب اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا، لبوں اور آنکھوں میں ایک خاص چمک لیے وہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجائے بڑا ہی کوئی دلکش لگا محمل کو۔ اس وقت وہ ایک دم سے نظریں چرا گئی۔ جملے کی تصحیح کیجیے، یہ تجربہ آپ کا نیا نہیں ہے، ایک بیٹی کے باپ ہیں آپ۔ وہ بے ساختہ چوٹ کر گئی تھی۔ ہا ہا ہا، کامل کا جاندار کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا، جس کی وجہ سے محمل نے کھسیا کر ایک دفعہ پھر سے زبان دانتوں تلے دبا لی تھی۔ یار، پہلے تم خود اکساتی ہو مجھے قریب آنے کے لیے، اور پھر جب میں تمہاری طرف مائل ہو جاتا ہوں تو خود ہی دور کر دیتی ہو، اور پھر شکوہ بھی کرتی ہو۔ چاہتی کیا ہو تم؟ ڈیئر، تم آخر بتا ہی دو، آج موقع بھی ہے دستور بھی، اور فی الحال جانا بھی نہیں ہے، تو کیا خیال ہے آج بات کھل کر ہی نہ ہو جائے؟ میں نہیں مانتی اس رشتے کو، یہ صرف آپ نے اس وقت فائدہ اٹھایا ہے اور کچھ نہیں۔ مجھ سے یہ میرے گھر والوں سے آپ کو کوئی ہمدردی نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ ماننے یا نہ ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب جو ہو چکا ہے وہی مقدر کا لکھا ہے، جتنی جلدی اس کو سمجھ لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ شکوے شکایت کرنا تم اپنا فرض سمجھتی ہو تو میں بھی تم پہ اپنا حق رکھتا ہوں۔ وہ بے خودی سے کہنے کے ساتھ ہی اپنا حق وصولنے کو تھا جب دھڑا دھڑ زور زور سے کسی نے باہر سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ سین چینج، چھوڑو مجھے۔ وفا کے چہرے پہ رکھا ہاتھ جیسے ہی ہٹا، وہ ایک دفعہ پھر سے چیخیں مارنے والی تھی جب پپو نے اس کے لبوں پہ ایک دفعہ پھر سے تالا لگایا۔ اگر اپنی عزت پیاری ہے میری بلبل تو اپنی زبان بند رکھنا، ورنہ بلبل کی بچی کو ایک دن میں ایسا اڑاؤں گا کہ واپس نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے دانا ہی ڈھونڈتی رہ جائے گی اپنے لیے۔ پپو ایک ہاتھ اس کے منہ پہ جمائے، دوسرے ہاتھ سے اس کو بازو سے جکڑے قبرستان کے دوسرے دروازے سے باہر لے آیا تھا۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ تمہاری اتنی مجال؟ قبرستان سے کچھ قدم کے فاصلے پہ موجود پارک میں وہ اس کو جیسے تیسے گھسیٹتا ہوا آخرکار لے ہی آیا تھا۔ قدرے سنسان گوشہ ڈھونڈ کر اس نے وفا کو وہاں پہ موجود سنگی بینچ پہ پٹکا تھا۔ میں تجھے دھمکا نہیں رہا، بلکہ یہ بتا رہا ہوں کہ اب دھمکیوں کا ٹائم گیا میری پوپٹ، اسی لیے جتنا تو جان چکی ہے اس سے زیادہ میں تجھے بھلا دوں گا۔ خلاف توقع پپو آج سنجیدگی اور کرختگی کا مظاہرہ کر رہا تھا،
تو میرا شک 100% درست تھا۔ تم بھی انہی لوگوں کے پوشیدہ کارندے ہو۔ میں تم اور تمہارے ان 420 پیر کو بے نقاب کر کے ہی رہوں گی۔ وہ پوری قوت سے چلائی۔ ارد گرد کے کئی لوگ متوجہ بھی ہو چکے تھے، مگر دونوں میں سے پرواہ کس کو تھی بھلا؟ غائب ہو جاؤ گی۔ وہ سگریٹ جلا کر لائٹر کی آنچ اس کو دکھا رہا تھا۔ ڈر نہیں ہے مجھے۔ وفا کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی، تو پھر تم کون اور تمہارے کالے کرتوت تو اب ساری دنیا کے سامنے لے کر آؤں گی۔ تو بتائے گی اب ہمیں۔ واہ میری کٹونی، پہلے خود کی حفاظت تو سیکھ لو۔ وہ اس کے پاس ہی بے تکے انداز میں بیٹھ چکا تھا۔ اب تم لوگ الٹی گنتی گننا شروع کر دو، سمجھے؟ وہ ابھی اٹھ ہی رہی تھی کہ پپو نے اس کو دوبارہ سے بیٹھانے کے لیے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں جکڑا تھا۔ وفا ابھی اشتعال میں اس کے چہرے پہ تھپڑ رسید کرنے ہی والی تھی کہ سامنے سے آتے جابر اور اس کی پوری باوردی گارڈز کی فوج کو دیکھ کر وفا کا چہرہ جھلملا اٹھا۔ ایک تحفظ سا اس کو جابر کی موجودگی کے بعد محسوس ہوا تھا۔ وہ پپو سے ہاتھ چھڑا کے جابر کی طرف بھاگنا چاہ رہی تھی، مگر پپو نے اس کا ہاتھ اتنی سختی سے تھاما ہوا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زنجیر میں جکڑا ہوا ہو۔ جابر، شکر ہے آپ آ گئے۔ یہ شخص مجھے زبردستی یہاں لے کر آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو۔ وہ اصل بات بول کر گئی۔ اس کی اتنی مجال! یہ چھوڑ اس کا ہاتھ، نہیں تو تیرے یہ ہاتھ سلامت نہیں چھوڑوں گا۔ جابر کے گارڈز آگے بڑھے تھے پپو کی درگت بنانے کے لیے، جب جابر نے اشارے سے ان کو درمیان میں آنے سے روکا۔ اگر اس نے دوبارہ ہمارے مرشد کی جاسوسی کی تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ نمک حلال ہوں میں اپنے پیر شاہ کا، سمجھے؟ جابر ٹھٹک گیا۔ معاملہ اس کو سنگین نظر آ رہا تھا، ویسا تھا نہیں جیسا وفا اس کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تو 1 منٹ میں پپو کو زندہ قبر میں اتار سکتا تھا، مگر وفا کے لیے وہ خود سے عہد کر چکا تھا کہ اب وہ خود نیک سیرت و نیک فطرت کا مالک بن جائے گا۔ مٹھیاں بھیچے وہ بڑی مشکل سے خود پہ ضبط کے پہرے باندھے ہوئے تھا، ورنہ اس وقت بس اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پپو جیسے ٹپوری کو ٹپکا ہی دے، مگر یہ محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ جابر کا بھی ایسا ہی کچھ حال تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں آئندہ ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ چلو وفا۔ جابر نے ماتھے پہ تیوری چڑھا کے کچھ اس طرح کہا تھا کہ وفا کو چلتے ہی بنی۔ ارے او بلبل، تجھے اڑان بھرنے کا اگر دوبارہ شوق چڑھا تو میں تجھے اس سے اڑا دوں گا۔ پپو اب اپنی پھٹی فیشن کے مطابق کٹی پھٹی جینس کی پشت سے پسٹول نکال کر وفا کو ڈرانے کی غرض سے ہوائی فائر کرنے کی بھرپور اداکاری کرتا فرضی پسٹول سے نکلتے دھوئیں کو پھونک مار رہا تھا۔ ایک تو بولتا اس قدر باریک آواز میں تھا کہ سننے والے کو اس کا لہجہ شدید ناگوار گزرتا تھا، اور پھر اوپر سے اس کا کمال جاہلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پچ کر کے منہ سے گٹکے کی پیک مٹی پہ ماری اور اپنے لوفرانہ انداز میں ہتھیلی پہ زبان سے تھوک پھینک کے بال سنوارے، ایسے جیسے عمدہ ترین جیل بالوں پہ تھوپا ہو۔ بس بہت ہوا، اب نہیں بچے گا تو مجھ سے۔ میں خاموش تھا اتنی دیر سے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں۔ جابر نے اپنی گن لوڈ کی۔ اس کو ایکشن میں آتا دیکھ کے اس کے باقی کے بھی گارڈز اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ اب پپو ان سب کے گھیرے میں تھا، لیکن فرق اس کو رتی برابر بھی نہ پڑا تھا۔ اس کے نزدیک یہ سب کھیل تماشا تھا۔ چھوڑے جابر، آپ قانون کو اپنے ہاتھوں میں مت لیں۔ آپ اس سڑک چھاپ سے کیوں منہ لگ رہے ہیں؟ یہ کیا اور آپ کے آگے یہ کیا اور اس کی اوقات کیا؟ وفا کو پپو سے شدید کراہت محسوس ہو رہی تھی، اس کے اس اعتراف کے بعد سے کہ وہ پیر کا خاص بندہ ہے۔ خیر، چڑ تو اس کو پپو سے روز اول سے تھی، مگر آج تو وہ اس سے شدید نفرت محسوس کر رہی تھی، اور پھر اپنی وجہ سے وہ جابر کو بھی کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس نے تو حویلی میں یہ کہا ہی نہیں تھا کہ وہ پیر کی جاسوسی کرنے یہاں آئی تھی۔ اس نے تو حویلی والوں کو بس اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ آستانے، مزار وغیرہ کے اندر کے ماحول کو سمجھ کے لکھ کر اپنا تھیسس مکمل کرنے کی غرض سے آئی ہے۔ یہ تو کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی، خطروں سے کتنی تیز رفتاری سے وہ کھیل کھیلنا شروع کر چکی تھی۔ میری سوچ اور میری پہچان تم سمیت اس سردار کے، دونوں ہی تم لوگوں کی اوقات سے باہر ہے۔ وہ اپنی ٹی شرٹ کے کولر کو اونچا کر کے گردن اچکا کے اپنے خاص گنڈوں والے انداز میں گویا ہوا۔ ابے او 2 ٹکے کے چرسی، یوں برہم کس کو دکھا رہا ہے؟ ابھی نکال دیتا ہوں تیرے قصبل۔
جابر نے اپنے ملازمین کو اشارے سے کہا اور پپو کو جیپ میں زبردستی ڈلوایا تھا۔ اس کو حویلی کے اس تہہ خانے میں بند کرنا جہاں اس کی کسی قسم کی حاجت بھی پوری نہ ہو سکے۔ اب آئیں گے تیرے ہوش ٹھکانے میں، بہت چربی چڑھی ہے نا تجھے؟ جابر پہ تو جیسے خون سوار ہو چکا تھا۔ بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ یہ جابر، اس سے ہم دونوں تہہ خانے میں باقی کے راز بھی فاش کروائیں گے کل۔ آج تو ولیمے کی ترکیب ہے، ورنہ آج ہی میں اس کے 14 طبق روشن کر دیتی۔ وفا کو غصے میں ایک دم یاد آیا تھا کہ آج کی رات تو ولیمہ تھا، اب اس پہ حویلی پہنچنے کی جلدی سوار ہو چکی تھی۔ کبھی تو پاس میرے آؤ گی میری کٹونی خود چل کے، وہ عجیب ہنستا ہوا لوفرانہ انداز میں سیٹی بجا کے آخر میں وفا کو دیکھ کے بھی اپنی زبان میں ہوتی کھجلی کو برداشت نہ کر سکا، جبکہ جابر نے غصے میں مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پہ تھی، سب خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ نفیسہ بیگم نے اپنی شایان شان نگرانی میں تمام انتظامات کروائے تھے۔ کشمالہ اور بلال اسٹیج پہ بیٹھے آنے جانے والے مہمانوں سے خوش گپیوں میں مصروف بے حد خوش تھے۔ دوسری طرف محمل اور کامل تھے۔ محمل آج پوری کوشش کر رہی تھی اپنے ماں باپ کے سامنے خود کو خوش و مطمئن ظاہر کرنے کی، جبکہ کامل سنجیدہ لیکن مسرور دکھائی دے رہا تھا۔ آج اس نے محمل کی تمام کدورتیں دھونے کا فیصلہ کر ڈالا تھا۔ وہ بہت اچھی طرح یہ بات جان چکا تھا کہ محمل اس کو نفس کا غلام اور ایک دل پھینک مرد تصور کر بیٹھی ہے، صرف اور صرف اس کی اس دن ہونے والی بے ساختہ جذباتی امر کی وجہ سے۔ آخر کو بچپن سے اس کے دل کی کہی ہر ایک بات سمجھنے کا عادی تھا، بھلا کیسے اب اس کے دل و دماغ میں چلتی جنگ کو نہ محسوس کرتا۔ وفا نقصق سے تیار ٹی پنک کلر کی پرل کے کام والی کرتی اور ٹراؤزر اور بالکل سادہ 3 گز کا دوپٹہ لاپرواہی سے شانے پہ اوڑھے غضب ڈھا رہی تھی۔ ہلکے پھلکے ٹی پنک ہی لپسٹک لگائے وفا کے حسن کو کچھ اور بھی 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس پہ تضاد شہر کڑی۔ جابر تو جیسے آج ہی نکاح پڑھوانے کے موڈ میں تھا۔ وفا کا بجلیاں گراتا سراپا اس کو بے خود سا کر رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں یہ بات طے کر لی تھی کہ وہ 1-2 دن میں اپنے ماں باپ سے وفا کے گھر رشتہ ڈالنے کی بات کرے گا، اور اب وفا کو ہرگز بھی مزار پہ نہیں جانے دے گا کسی صورت بھی۔ وفا مسلسل کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے شدید بیزاریت محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ شاید جابر اس کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ جابر سے کوئی طوفانی محبت کرنے لگی تھی، مگر جابر اس کو ایز اے لائف پارٹنر برا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جابر کی نظروں کا پیغام وہ بخوبی سمجھ رہی تھی، مگر فی الحال اس سے محبت نہیں کر پا رہی تھی۔ وفا کو اب یہ پتہ تھا کہ محبت اور پسندیدگی میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے۔ وہ ابھی اس الجھن کا شکار تھی کہ کوئی پہلے اس کے پاس سے گزرا اور پھر وہی شخص وفا کے بے حد قریب آ کر رکا اور کسی خاتون سے بے تکلفی سے ہم کلام ہوا۔ وفا کو لہجے کا بھاری پن بڑی شدت سے محسوس ہوا۔ حویلی میں پردے کا خاص اہتمام تھا۔ مرد اور عورتوں کے لیے بیچ لان میں پارٹیشن کر رکھا تھا۔ دونوں دولہا ایک طرف بیٹھے تھے، جبکہ دونوں دلہنیں ایک طرف۔ اسٹیج کے اس طرح کہ دوسری طرف بیٹھے دولہا حضرات کو عورتیں تو دیکھ سکتی تھیں، لیکن دلہنوں کو غیر مرد نہیں۔ جنانے کی طرف بس وہی آ سکتا تھا جو کہ حویلی کے خاص گھر کے افراد میں سے ایک ہو، جبکہ وہ جانے پہچانے لہجے والا شخص کا زنانے میں پایا جانا اس بات کی دلیل تھا کہ شاہ زمان بہت قریبی ہے حویلی والوں کا۔ اپنا دوپٹہ ٹھیک سے لو، اور ہاں، آج میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ انتظار کرنا، رات ٹھیک 1 بجے تمہارے بیڈ روم میں۔ کوئی بہت زور سے اس سے ٹکرایا تھا۔ وفا نے جیسے اس بھاری اور گمبھیر لہجے کو سنا وہ چونک اٹھی، تیزی سے خود سے ٹکرانے والے کو دیکھا جس کی اب پشت تھی وفا کی طرف، اور وہ بڑے مزے سے جابر اور کامل سے ہنسی مذاق کر رہا تھا، مگر وفا کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، کیونکہ وہ لہجہ اور باڈی لینگویج ہو بہو شاہ زمان کی ہی تھی۔ وہ بھوچکا رہ گئی تھی، کیونکہ اب تک وہ خود کو بہت بڑی ماسٹر مائنڈ سمجھ رہی تھی۔ وجہ اس کا پپو کو شاہ زمان سمجھنا تھا، کیونکہ کئی کڑیاں اس نے ایسی ملائی تھی شروع سے لے کر اب تک کہ پپو اس کو پکا شاہ زمان لگ چکا تھا۔ پپو اور شاہ زمان کے ہاتھ میں بالکل ایک جیسی انگوٹھی کا ہونا اور شاہ زمان کا چہرہ چھپانا، وہ چکرا کے ہی تو رہ گئی تھی۔ جابر کے ساتھ اس نے خود پپو کو تہہ خانے میں بند کیا تھا
وہ تیزی سے حویلی کے اندر بھاگی تھی تاکہ تہہ خانے میں جا کے دیکھ سکے کہ آخر حقیقت کیا تھی۔ تہہ خانے کے باہر پہرا دیتے گارڈز ہنوز اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے تھے۔ وفا کو دیکھ کے اس کا اشارہ کرتے ہی ان میں سے ایک گارڈ نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا تھا۔ وفا تھوڑا آگے بڑھی۔ تہہ خانے میں کسی بھی قسم کی سہولت موجود نہ تھی، بس دیواروں میں نصب کینڈل اسٹینڈ میں موم بتیاں روشن تھیں۔ ٹمٹماتی موم بتی کی روشنی میں پپو وفا کو دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے یہاں سے نکال میری بلبل، نہیں تو میں ٹن ہو کر مر جاؤں گا۔ پپو کو چرس نہ ملنے کے بعد اس کا نشہ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا، حال سے بدحال ہو رہا تھا۔ بس تھوڑی سی ہی پلا دے میری کٹونی، مجھ کو بتی بنا کے سگریٹ میں بھر کے۔ میں سچ کہتا ہوں تیری قسم، تجھ سے کل کی بجائے آج ہی شادی کر لوں گا۔ وفا اس کی فضول ہانکنے کا کوئی نوٹس لیے بغیر بہت تیز اسپیڈ میں باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ خود ہی کے ہاتھوں بہت بری طرح سے بے وقوف بن چکی تھی۔ اب اس کا رخ سیدھا اپنے کمرے کی طرف تھا۔ کمرے میں پہنچ کے جیسے ہی اس نے دروازے کو لوک لگایا اور پلٹی تو جیسے آنکھوں میں تارے ناچ گئے تھے۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ تم؟ آج وہ اس کو زندگی میں پہلی دفعہ بغیر منہ پہ چادر ڈھانپے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک مکمل مردانہ وجاہت کا حامل بھرپور مرد تھا۔ ہیزل گرین آنکھوں سے وہ اس کو اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ لائٹ براؤن سلکی ماتھے پہ بکھرے نفاست سے تراشے گئے بال، اسٹائلش انداز میں رکھی گئی شہد رنگ داڑھی اور اس پہ تصاعد تراشی ہوئی مونچھیں۔ وہ اپنے نقوش سے مکمل افغانی و پشتو کا مکس لگ رہا تھا۔ کتنی بڑی بھول کر بیٹھی تھی وہ، پپو اور شاہ زمان کو ایک سمجھ کے۔ پپو کے بال تو اس کے شانوں کو چھوتے اور کلین شیو ہی رہتا تھا وہ ہر وقت، ساتھ ہی کالی جٹ آنکھوں میں سرمے کی پوری بوتل انڈیلی جاتی تھی۔ گلے میں ڈھیر ساری چین پہنے وہ حقیقتاً ایک لوفر ہی تھا، اور وہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر گئی تھی دونوں کو پہچاننے میں۔ تم نہیں آپ جانے من۔ وہ کرسی پہ بیٹھا، پیروں کے اوپر پیر جمائے، دونوں پیروں کو مکمل اطمینان سے سینٹر ٹیبل پر رکھے ہوئے تھا، ایسے جیسے یہ بیڈ روم وفا کے بجائے اسی کی تو ملکیت تھا۔ وفا کی تو اس کو دیکھ کے جیسے سدھ بدھ ہی کھو گئی تھی۔ وہ کہاں اس کو اپنے بیڈ روم میں تصور کر سکتی تھی، مگر شاہ زمان بالکل اپنی بات کا پکا نکلا تھا۔ جو کہا تھا کر دکھایا۔ آپ پلیز میرے بیڈ روم سے اس وقت چلے جائیں، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ بڑی مشکل سے اٹک اٹک کے کہتی دروازہ کھول کے کمرے سے فرار ہونے کو تھی، جب وہ اس کا ارادہ بھاپ کے جلدی سے ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ تم کیا سمجھی؟ اس دن کے بعد تم نے مجھے اپنی زندگی سے بلاک ڈیلیٹ کر دیا ہے اور ان باکس پہ پرائیویسی لگا دی ہے، تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں وہ ہیکر ہوں جو بڑے بڑے اکاؤنٹس کو لمحوں میں ہیک کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے کان کے قریب آ کے بہت دھیمے لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ وفا کے مزید اوسان خطا ہوئے تھے۔ اس نے کبوتر کی طرح خطرے کو بھانپ کے آنکھیں بند کر لیں۔ میں ہر ایرے گیرے سے بات نہیں کرتی، آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ خوب کہی تم نے، مگر وہ کیا ہے نا، میں کسی کا حساب نہیں رکھتا، اور پھر جب تم نے میری دوستی سے فائدہ اٹھانے کے بعد مجھ سے دشمنی مول لے ہی لی ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنی میری دشمنی سے نکلتے حساب کتاب برابر کر پاؤ گی۔ وہ اب اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا، جیسے مزید سہمانا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کریں بھائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری اس دن مدد کی اور میں نے آپ کو تھپڑ مارا، اس کے لیے تہہ دل سے شرمندہ ہوں۔ برائے مہربانی آپ ابھی چلے جائیں۔ وہ اب عادت کے برخلاف منت سماجت پر اتری تھی۔ بھائی تو صرف میں اپنی اکلوتی بہن کا ہی ہوں۔ ہاں شوہر بن سکتا ہوں، کیونکہ بیوی کا کھانا ابھی پر نہیں ہوا ہے، اور ویسے بھی اب تو تم میرے دل کو بری طرح سے بھا گئی ہو۔ تم سے اظہار کروں یا تمہاری امی سے ڈائریکٹ رخصتی کی تاریخ ہی لے لوں؟ شاہ نے گہری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بات کا رخ اپنے مطابق کہیں کا کہیں موڑا۔ آپ خاموش نہیں ہو سکتے؟ براہ کرم فضول گوئی سے پرہیز کیجیے اور اپنے آنے کا مقصد بیان کریں۔ میں آپ کی موجودگی زیادہ دیر افورڈ نہیں کر سکتی، تیکھے لب و لہجے میں بولی تھی۔ اب تک اگر میں خاموش ہوں تو میری اس خاموشی کو غنیمت جانو جانے من، لیکن جس دن میں برس جاؤں گا اس دن طرز بھی نہیں کھاؤں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی نگاہیں ڈالے وارننگ دینے کے انداز میں کہتا اس کے ماتھے پہ آئے پسینے کی ننھی ننھی بوندوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں میں جذب کر چکا تھا۔
مجھے ہاتھ مت لگائیں، میں نے کہا نا کہ میں ایسی ویسی۔ وفا کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی، مگر پہلے والی غلطی شاہ زمان پہ ہاتھ اٹھانے کی دہرانے سے گریز کیا، ورنہ اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کیا کر دے۔ تم ایسی ویسی نہیں، بلکہ بہت ہی ٹیڑھی کھیر ہو، جس کو سیدھی انگلی سے صرف میں ہی کھا سکتا ہوں۔ شاہ زمان کے جملے اور اس کی حاضر جوابی وفا کا دماغ چکرا دے رہی تھی۔ اس پہ تضاد وہ اس کو اسٹڈی ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر اس کو شانوں سے تھام کر بیٹھا چکا تھا، اور خود عین اس کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھا اس کو وفا کے مطابق دھمکا رہا تھا۔ میں اب مجبور ہوں ایسا کرنے کے لیے، کیونکہ اب بہت ہو گئی آپ کی بدتمیزی، مگر اب اور نہیں۔ وفا نے تیزی سے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ٹیبل پہ رکھا اسٹیل کا گلدان اٹھا کر شاہ زمان کے سر پہ وار کرنا چاہا، مگر شاہ زمان نے مسکرا کر بہت آرام سے اس کے ہاتھ سے گلدان لے کر بیڈ پہ اچھال دیا۔ دہشت آنکھوں میں ہونی چاہیے وفا ڈیئر، ہتھیار تو گلی کے چوکیدار کے پاس بھی اچھا لگتا ہے۔ وہ اب محظوظ ہوا تھا، جبکہ وفا کو اپنی عزت خطرے میں محسوس ہوئی تھی۔ حویلی میں موجود کوئی بھی اگر اس سنکی انسان کو اس کے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھ لیتا تو نیا فسانہ بن جاتا، اور جابر وہ اس کو کن نظروں سے دیکھتا، اف! اس سے آگے وہ سوچ کر ہی کانپ اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، آئندہ میں کبھی مزار پر نہیں جاؤں گی۔ اب تو آپ چلے جائیں۔ ہاں ہاں، اچھا مذاق ہے۔ کل پھر تم اسی جگہ پر پائی جاؤ گی، مگر یاد رکھنا میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے اب تم سدھر جاؤ گی، کیونکہ میں اب کافی بگڑ چکا ہوں۔ اپنی خاص چیز میں نے بیچ دی ہے تمہاری خاطر، اور وہ تھی میری شرافت۔ شریف اگر آپ جیسے ہوتے ہیں تو پھر بے غیرت ہی اچھے۔ اس کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ مزید شاہ زمان کی دھونس وہ اب برداشت کرنے سے انکاری تھی۔ اس کی گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوں پہ اس نے انگشت شہادت رکھ کے مزید بولنے سے روکا تھا۔ ٹھیک 2 ماہ بعد پوچھوں گا اپنے بیڈ روم میں کہ کون ہوں میں۔ وہ یہ جملہ کہہ کے رکا نہیں تھا، چپ چاپ کھڑکی سے کود کر کمرے سے جا چکا تھا۔ پیچھے وفا اس کے نہ سمجھ میں آنے والے آخری جملے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ سین چینج۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو آج کی صورتحال کل کی صورتحال سے تھوڑی مختلف تھی۔ کل محترمہ اپنے ہوش و حواس میں چپ کا روزہ رکھ کے ملی تھی، اور آج محترمہ نے عروسی لباس تو دور کی بات، جوڑی تک اتارنے کی زحمت نہ کی تھی۔ اور آج کی رات محترمہ اس طرح گدھے گھوڑے بیچ کر خواب خرگوش کی مزے لوٹ رہی تھیں جسے صدیوں سے سوئی ہی نہ ہو، اور اس کے روم میں رخصت ہو کے اسی لیے تو آئی تھیں کہ نیندیں پوری کر سکیں اپنی۔ واہ میرے خدایا، کیا بہترین استقبال ہو رہا ہے تیرے بندے کا 2 دن سے۔ تھوڑا سا کھسیا گیا، فریش ہو کے سفید ململ کا کرتا شلوار زیب تن کیے وہ سائڈ پہ بے آرامی سے سوئی ہوئی محمل کی طرف بڑھا۔ میرون اور مسٹرڈ رنگ کے امتیاز کے عروسی لباس میں وہ تمام حشر سمانیہ سمیٹے بے خبر سوئی، کامل کا دل بے ایمان کر کے امتحان لینے پہ آمادہ تھی شاید۔ تیکھے نقوش، ستوا ناک میں لبوں کو چھوتی ہوئی نت، وہ مبہوت سا اس کو دیکھے گیا تھا۔ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے سرخ گداز لب اور ان پہ سجی ڈیپ ریڈ لپسٹک اس کے دل کی دنیا اتھل پتھل کرنے کے لیے کافی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس نے محمل کو اتنے پیارے سجے سورے روپ میں دیکھا تھا۔ دل تھا اس کے وجود سے اپنے وجود کی تھکن اتارنے کو بے تاب ہو چلا تھا۔ اس کے ہینائی ہاتھ و پیروں نے تو جیسے کامل کا بچا کچا اطمینان بھی رخصت کر ڈالا تھا۔ خدا کا بہت پیارا تحفہ ہو تم میرے لیے محمل، بس تم ہی پہ ختم ہو جاتا ہے میرا غصہ بھی، اور تم ہی پہ ختم ہوتی ہے میری محبت۔ بے شک اس دل کی دھڑکن تم ہو میرے۔ کامل نے ہاتھ بڑھا کے اس کے گالوں کو چھوا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش تھی یا سرگوشی کا اثر، وہ کس مسا کے اٹھ بیٹھی تھی۔ گھنیری کاجل اور میک اپ سے سجی پلکوں میں لمحوں میں حیرت و حیا سمٹی تھی، جبکہ نقوش میں بوکھلاہٹ کھلی۔ مت یوں دیکھو مجھے اتنی نفرت سے، یہ وہی چہرہ ہے محمل جس کو تم نے کبھی ٹوٹ کر چاہا تھا۔ وہ اس کے ہینائی ہاتھ کو اپنی ہتھیلیوں میں لے کر نرمی سے گویا ہوا تھا۔ میں نفرت آج بھی آپ سے نہیں کر سکتی چاہنے کے باوجود، بس شاید آپ کو اور خود کو آزمانا چاہتی ہوں۔ محمل کا لہجہ نم ہوا تھا۔ کامل سے اس کی محبت لفظوں میں بیاں ہونے والا قصہ نہ تھی۔ تم میری دھڑکن ہو اور میں تمہاری روح محمی، تم اگر ہو تو میں ہوں۔
کامل نے بہت محبت سے اس کی ڈھلکی ہوئی بندیا کو اس کی پیشانی پہ ٹھیک سے سجایا تھا۔ محمل آج اس کو بہت بکھری بکھری اور بے سکون محسوس ہوئی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اس کے سارے الزام وہ کھندہ پیشانی سے قبول کر لے گا اور ہر صورت آج وہ اس کی ذہنی تناؤ کو ختم کر کے ہی دم لے گا۔ محمل اس کی بیوی تھی، اس کی شریک حیات، اس کی ذات سے ملی ذرہ برابر بھی تکلیف کا اسے جواب اپنے رب کو دینا تھا، تو پھر وہ کیسے اپنی کل متاع حیات کو تکلیف و بے کل تنہا چھوڑ سکتا تھا؟ آگا رشتے وہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو دل سے جوڑے جائیں، لیکن ضرورت سے نہیں۔ وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن کامل نے تھوڑا دباؤ اس کے شانوں پہ ڈال کر اس کو آرام سے پرسکون رہنے کو کہا۔ اگر نبھانے کی چاہت دونوں کی طرف سے ہو تو بھی محمل رشتے خاک نہیں ہوتے۔ بگاڑنا اور سنوارنا رشتوں کو ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ ٹہر ٹہر کے بولا تھا، تمہیں پانا ہی میری محبت نہیں بلکہ تمہارا احساس بھی میرے جینے کی وجہ ہے۔ ضرورت تو کسی کے بھی وجود سے پوری کی جا سکتی ہے۔ کامل نے بہت احتیاط سے اس کو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھایا تھا۔ محمل کے انداز میں پہلے سی مزاحمت نہیں رہی تھی، یا شاید کامل کے پاکیزہ جذبوں پہ اس کو یقین آنے لگا تھا۔ جو بھی تھا خوش آئندہ تھا، بہت پیارا اور اچھوتا احساس تھا، دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر دینے والا۔ تو پھر اس سے رشتہ کیوں جوڑا تھا جب مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں؟ تو کیا وہ آپ کی پہلی چاہت آپ کی بیوی نہیں تھی؟ وہ گھٹنوں پہ تھوڑی جمائے کرب سے پوچھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کامل بخوبی سمجھ رہا تھا اس کی تکلیف کو، جانتا تھا کہ وہ اس کی دوسری بیوی ہونے کے باعث تکلیف میں ہے۔ بس یہ سمجھ لو میں کسی کو بہت کڑے وقت میں سہارا دینے کا باعث بنا ہوں۔ محمل اس سے زیادہ کچھ نہیں، وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ وہ اس موضوع پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے مختصر بات کو سمیٹا تھا۔ تم میری ضرورت ہرگز نہیں ہو محمل، تم میری زندگی ہو۔ وہ یہ سن کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کامل نے اس کو اپنے سینے سے لگائے رونے دیا، بس اس کی پشت کو ٹھپکی دیتا رہا تھا، جیسے اپنے ہونے کا احساس بخش رہا تھا۔ ہو جاؤ گی میری محبت میں مضبوط اس طرح، رانجھے کی محبت میں لیلا تھی جس طرح۔ کامل نے لنگڑا لولا شعر کہہ سنایا، مضبوط نہیں مجبور اور لیلا نہیں ہیر آگا۔ وہ ایک دم سر اٹھا کے گویا ہوئی۔ اتنے پیارے شعر کا کریا کرم اسے سہا نہ گیا تھا، مگر کامل کی آنکھوں میں لکھی تحریر وہ پڑھ کے اس کی نظریں ایک دم سے جھکی تھی۔ وہ مزید اس کی بولتی نگاہوں سے نگاہیں ملا نہ سکی تھی۔ نازک نازک سی، پیاری پیاری سی، میرے جینے کی آس ہو تم، اتنا تو بتا دو، اب بھی ناراض ہو؟ وہ اس کی تھوڑی کو اپنی انگشت شہادت سے اونچا کر کے استفسار کر رہا تھا۔ نہیں، بس مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو جاؤں اب؟ وہ گڑبڑائی تھی۔ ہاں ہاں، میری گود میں سر رکھ کے سو جاؤ، تبھی سونے دوں گا۔ وہ بھرپور انداز میں اس کے سر پٹانے پہ مسکرا دیا تھا اور اس کو اپنے حصار میں لیتا اس کے لبوں پہ جھکتا چلا گیا تھا۔ سین چینج، تم میرے نئے خریدار ہو؟ نہیں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے، ایک کول گرل سے شادی۔ اچھا مذاق ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو۔ میں تمہیں اچھی لگنے لگی ہوں؟ میں کیسے کسی کو اچھی لگ سکتی ہوں؟ جو تمہاری اب تک کی زندگی تھی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اپنے فیصلے پہ ایک اور دفعہ نظر ثانی کر لو، اور جس کے انڈر میں کام کرتی ہوں وہ مجھے اتنی آسانی سے نہیں جانے دے گا اور میرا سودا کرے گا تم سے۔ امید نے ایک دفعہ پھر سے شہباز کو سمجھانا چاہا تھا، مگر دل گھر گرہستی کا سن کے ہی بہت خوش ہو گیا تھا۔ ڈھیر سارے تانے بانے دل نے بن ڈالے تھے۔ انسان تھی، عزت کی زندگی جینا اس کا بھی حق تھا۔ شہباز اکثر بار میں آتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کو امید بری طرح سے بھاگ گئی، پھر وہ اس کے لیے وہاں روز روز آنے لگا۔ شہباز کی ماں ہندوستانی تھی جبکہ باپ پاکستانی، مگر شہباز مغرب میں پلا بڑا تھا۔ اس کے خیالات کافی کھلے تھے، مگر کون جانتا تھا کہ امید کی زندگی میں اب آرام آئے گا یا نہیں۔ سین چینج، میں کسی سے ڈرنے والوں میں سے نہیں شاہ زمان، تم دیکھنا، جو میرا مقصد ہے وہ میں پورا کر کے ہی رہوں گی آج کی رات، اور اب یہ کام مجھے جلد از جلد کرنا ہوگا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، بس آج رات عمل کرنے کی باری تھی۔ شاہ زمان ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کر کے واپس روانہ ہو چکا تھا، بس اب اس کو اپنا راستہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ اب بس اس کو رات کا انتظار تھا جب اس نے اس قبر کے اندر کا راز معلوم کرنا تھا۔
اس نے ابھی اپنی امی اور ابو کو اپنے اگلے ہفتے آنے کا کہا تھا۔ وجہ اس کو اس بات کی پوری امید تھی کہ بس اب وہ اپنے مقصد و منزل سے بہت قریب آ چکی ہے۔ رات 12:30 بجے جیسے تیسے وقت گزرا۔ وہ کسی نہ کسی طرح باہر موجود پہرے داروں سے چھپ چھپا کر نکل ہی گئی تھی۔ سارے انتظام اس نے پلاننگ کے تحت شام میں ہی کر لیے تھے اور اب بڑی کامیابی سے وہ حویلی سے باہر تھی۔ 1 گھنٹہ مسلسل بغیر رکے چلتے رہنے سے اس کے پیر شل ہو چکے تھے، مگر بس اس پہ تو جیسے پیر کی اصلیت سامنے لانے کا جنون سوار تھا۔ کچھ دیر رک کر سانس بحال کی اور پھر چلنا شروع ہو گئی تھی۔ ٹانگا، رکشہ وغیرہ دور دور تک کوئی اس پتھریلی سڑک پہ نہ پید لگ رہا تھا اس کو۔ آخر کار وہ قبرستان کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی، خود کو کالی چادر میں اچھی طرح سے ڈھانپے۔ وفا برگد کے درخت کی اوٹ سے دبے پاؤں، ہاتھ میں ٹارچ مضبوطی سے تھام کر بہت محتاط انداز میں اپنی مطلوبہ قبر کی نشاندہی کرنے لگی۔ ٹارچ کی مدھم دودیا روشنی میں 2-4 قبروں کی خاک چھاننے کے بعد آخر کار اس کو اپنی مطلوبہ قبر مل ہی گئی تھی۔ ہاں یہی ہے، اسی کی تو مجھے تلاش تھی، بالکل، ہاں آج میری تلاش پوری ہوئی ہے، ہاں یہی تو ہے وہ۔ قبر کا خطبہ ہٹانے کی مسلسل کوشش میں رات کے دوسرے پہر سے اب رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ وقت بہت مختصر بچا ہے اب میرے پاس۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹنے سے پہلے مجھے اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ ہر صورت آج یہ کام ہو جانا چاہیے لازمی۔ ادھر سے ادھر نظر دوڑانے کے بعد آخر کار اس کو تھوڑے فاصلے پر رکھا ہوا ایک بیلچہ نظر آیا۔ وفا بھاگتی ہوئی اس کی طرف لپکی تھی۔ آدھا گھنٹے کی انتھک کوشش کے بعد وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو ہی گئی۔ آخر کار اس نے بہت تیزی سے آگے بڑھ کر قبر کا خطبہ اپنی جگہ سے اکھاڑ کر دور پھینکا تھا۔ خطبہ رکھنے کے چند لمحوں بعد ہی ایک دم سے قبر میں سے ایک روشنی پھوٹی تھی اور وہ قبر چاک ہوتی چلی گئی۔ چادر میں لپٹی وفا کے چہرے پہ ایک دم سے ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ تیزی سے وہ قبر کے اندر سے جھانکتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ایک ایک کر کے وہ پورا جینا طے کرنے لگی۔ 23 سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ وہ کچھ اور بھی آگے بڑھی، مگر اندر کا منظر دیکھ کے وہ دنگ ہی رہ گئی تھی۔ وہ کوئی چھوٹا سا تہخانہ نہیں تھا، بلکہ اندر تو پورا گپت محل موجود تھا۔ وفا نے جلدی سے اپنے پرس سے موجود موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا تھا اور اس کو پرس کی سائڈ پاکٹ میں اس طرح سے پھنسایا تھا کہ کیمرہ بآسانی اندر کے تمام مناظر کی ریکارڈنگ کر سکتا تھا۔ اس وقت تقریباً سبھی لوگ نشے میں دھت پڑے تھے، کوئی صوفے پہ تو کوئی کہیں آڑا ترچھا پڑا ہوا تھا۔ سب کی ریکارڈنگ کرتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ مزید ایک لمبی سی راہداری کو عبور کرتی وہ ایک جانب کی طرف مڑی تھی۔ دل تھوڑا سا خوف زدہ ہو رہا تھا جیسے وہ اندر قدم بڑھاتی جا رہی تھی۔ ایک دم سے وہ سامنے کا منظر دیکھ کے ساکت سی رہ گئی تھی۔ ایک کمرے کے دروازے کی بجائے اس کے داخلی حصے پہ جیل کی طرح کی سلاخوں کی طرح دروازہ بنایا ہوا تھا۔ اس کی پہرے داری وہی عورت دے رہی تھی جس نے اس دن وفا پہ احسان عظیم کر کے اس کو بڑی جلدی پیر تک پہنچایا تھا۔ وہ عورت بھی اس وقت شدید نازیبا لباس میں نشے میں دھت پڑی تھی۔ تو اس کا مطلب بہت واضح تھا کہ وہ عورت اور اس جیسی کئی عورتیں مظلومیت کا رونا رو کے دوسری مصیبت کی ماری عورتوں سے ان کی تکلیفیں اگلوایا کرتی اور وہ بڑے ہی خفیہ طریقے سے پیر تک ساری معلومات پہنچائی جاتی تھی۔ اس عورت کے پہنچنے تک جو بیچاری اپنا دکھڑا لے کر پیر سے دم درود کروانے آتی تھی، مگر اس کمرے میں نظر آنے والے مناظر نے تو جیسے وفا کے رونگٹے ہی کھڑے کر ڈالے تھے۔ جس کی پہرے دار وہ عورت تھی، یہی نہیں قطار در قطار ایسے ہی کئی کمرے موجود تھے جس کی پہرے داری ہر زبان کی عورتیں دے رہی تھیں، مگر ان کمروں سے جھانکتے روح فرزاں مناظر کو دیکھنے کے بعد وفا جیسی لڑکی بھی لمحے بھر کے لیے خوف کا شکار ہوئی تھی۔ کمروں میں موجود لڑکیاں کچھ تو برہنہ تھیں اور ان کے جسم پہ نیل پڑے تھے، کافی دردناک، اور ان میں سے کچھ وہ تھیں جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان کو شاید حکم کی بازاوری نہ کرنے کی زمین پہ اوندھے لٹا کر ہاتھ اور پیروں کو پشت پہ لا کر رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک کمرہ ایسا تھا جہاں پہ 10 سے 12 سال کی بچیاں موجود تھیں۔
ان کی حالت بھی کچھ کم افسوسناک نہ تھی۔ آخری کمرے میں پہنچ کے تو جیسے وفا کا دل ہی پھٹ گیا۔ وہاں نومود سے لے کر ایسی بچیاں موجود تھیں جو 5 سال کی بھی نہ تھی۔ وفا تو جیسے یہ سب دیکھ کے بالکل سرد پڑ گئی تھی۔ سب سے زیادہ ہولناک بات یہ تھی کہ وہ معصوم بچیاں روئیں چلائیں نہ، اسی لیے ان کو ایسا انجیکشن لگایا گیا تھا جس کے بعد وہ کسی زندہ لاش کی طرح زمین پر ادموئی پڑی تھی، اور زمین پہ وہ انجیکشن ڈھیروں کی تعداد میں خالی پڑے تھے جو کہ ان معصوموں کے خون میں شامل کیے گئے تھے۔ سر اسمگی و وحشت کے باعث وفا سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑے رہنا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ اب جلد از جلد اس جگہ سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ تمام ثبوت اس کے موبائل میں ریکارڈ ہو چکے تھے۔ خوف اس قدر شدت اختیار کر گیا تھا کہ اس غلیظ جگہ سے اب نکلنا وفا کے لیے زندگی اور موت کا فاصلہ طے کرنے کے مترادف ہو گیا تھا۔ وہ وحشت سے چل بھی نہیں پا رہی تھی مگر اپنے آپ کو بس زبردستی گھسیٹ رہی تھی۔ ابھی اس نے اس گپت محل کا آدھا حصہ بھی نہیں دیکھا تھا مگر شاید اس سے زیادہ اس میں اب کچھ دیکھنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی واپس قبر کے باہر کی جانب لے جانے والے راستے کو طے کر رہی تھی۔ چند سیڑھیاں رہ گئی تھیں جب وفا کو کھلی ہوئی قبر کا خطبہ واپس لگاتا ہوا پیر شاہ سائیں اندر آتا نظر آیا تھا، جس کی آنکھوں میں عجیب زہریلی سی چمک تھی۔ وہ چلتے ہوئے بے تحاشا ہنستے ہنستے وفا کے سر پر آن پہنچا تھا۔ وفا کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑے پیر اس کو واپس سیڑھیوں سے گھسیٹتا ہوا نیچے جاتی سیڑھیاں عبور کرتا چلا گیا۔ خوف کے مارے وفا کی چیخیں تک حلق سے نہ نکل پا رہی تھیں۔ So this is the end of this episode. Stay tuned for next one. خدا حافظ.